رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اور اللہ کو کے ساتھ تم اتنی بھی توقع نہ رکھو کہ اللہ سے اگر مغفرت چاہو گے، اللہ سے معاملہ درست کر لو گے تو وہ تمہارے ساتھ بہتر معاملہ کر رہے ہیں۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ کے شان یہ ہے اسی نے تم کو مختلف مرحلوں سے گزار کر کے تم کو وجود بخشا ہے، تم کو پیدا کیا۔ اگر ماں کے پیٹ میں ذرا اپنا لوٹ کر کے اور دیکھو کن مرحلوں سے تم گزر کر آئے ہو۔ گندے پانی کا قطرہ تھا، اس کے بعد ٹھہرایا گیا، پھر اس کی پرورش کہاں سے ہوئی؟ عورت کے بدن کے اندر جو گندا خون ہے جو نکل کر باہر آیا کرتا ہے، جس کو وہ چھپاتی، اسی خون سے اس کی پرورش ہوئی، اور آگے چلا اور پھر اللہ کی قدرت یہ کہ ہم نے جب انسان کو باہر نکالا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمیع اور بصیر، دیکھتا اور سمکھا اور دیکھتا ہوا ہم نے باہر نکالا ہے۔ یہ ہماری قدرت ہے۔ کہاں پانی میں وہ شان تھی، کہاں وہ خون کے اندر وہ شان تھی، کہاں خون کے اس لوتھڑے کے اندر وہ شان تھی، مگر ہم نے اس انسان کو اس طرح سے نکالا باہر۔ فرمایا وقت خلقکم اطوارا، مختلف مرحلوں سے گزار کر کے تم کو اسی نے وجود بخشا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ مطلب اپنی ذات کو دیکھو اور پھر اپنے گرد و پیش کو دیکھو، ماحول کو۔ کیا نہیں دیکھتے تم کس طرح اللہ نے طبق در طبق، یعنی ایک کے اوپر ایک اوپر تلی 7 آسمان بنائے، اور اس میں چاند کو روشنی کا ایک چراغ بنایا، وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو ایک چراغ بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت سے ہے۔ تو ویسے تو ایک کرہ ہے، مگر کرے اگر اندھے ہی ہوتے، چاند اندھا ہوتا، سورج اندھا ہوتا، روشنی کا کوئی انتظام نہ ہوتا، تمہیں روشنی کہاں سے ملتی؟ دیکھو رات کو چاند نکلتا ہے، اس کی ٹھنڈی روشنی کے اندر تم کو سکون ملتا ہے، آرام سے سو جاتے ہو۔ دن میں سورج نکلتا ہے، اس کی حرارت سے تم سوتے ہوئے اٹھ کر بیدار ہو جاتے ہو، تمہارے اندر انرجی پیدا ہو جاتی۔ یہ اللہ نے دونوں نظام رکھے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے تمہارے واسطے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اب ذرا زمین کو دیکھو، اللہ نے زمین سے تمہارے لیے کس طرح سے اگایا ہے گھاس اور پھوس کو۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اور پھر یہی زمین جو تمہیں رزق مہیا کر رہی ہے تمہارے واسطے، وہی زمین آخر تمہارے واسطے آخری بچھونا بھی بنے گی، پھر تم کو اسی میں لوٹا دے گا اور پھر تم کو اسی سے نکالے گا، ویخرجکم اخراجا قیامت میں۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، اسی میں تم سوتے ہو۔ اور کس طرح سے بچھونا؟ بساط کہتے ہیں جو چیز کو اس طرح سے پھیلا دیا جائے، بسط کشادگی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے زمین کو کس طرح سے پھیلا دیا تاکہ تم اس میں راستے جو بنے ہوئے ہیں اس میں چلو۔ راستے اللہ نے قدرتی طور پر بھی بنا دیے، اور پھر تم کو بھی عقل دی اور سمجھ دی اور وسیلے دیے کہ تم اپنے مناسب ضرورت کے جو ہے وہ راستے بناؤ، اس میں تم چل سکو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ان ساری نعمتوں سے بغیر ٹیکس دیے تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ کیا اس اللہ کا کوئی حق تمہارے اوپر نہیں آتا؟ اس اللہ سے کسی خیر کی تم توقع رکھنے کو تیار نہیں جو بے مانگے تم کو یہ نعمتیں دے رہا ہے؟ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا۔
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک زندگی بھر 950 سال تبلیغ دین کی اور قوم میں سے چند ہی لوگ ہاتھ آئے کہ جنہوں نے آپ کی بات کو مانا اور باقی سب نے ٹھکرا دیا اور آپ کے راستے پر نہیں چلے. تو آخر اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے شکایت پیش کی، صورتحال کو بیان کیا. اس میں وہی مضمون چل رہا ہے. تو نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال نوح الرب، نوح نے کہا کہ خداوندہ انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، نافرمانی کی ہے. واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، میری بات تو مانی نہیں اور انہوں نے پیروی کی ہے. کس کی بات کو مانا ہے؟ جو ان کے مال اور اولاد میں نقصان ہی کا اضافہ کرتے ہیں. بھئی آدمی کس کی بات مانے؟ جس کی بات کے ماننے سے فائدہ ہوتا ہو، یہ عقل مندی کی بات ہے. اور اگر ایسے آدمی کی بات مانتا ہے کہ جس کی بات کے ماننے سے نقصان ہو رہا، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ تو نوح علیہ السلام کے عرض کرنے کا حاصل اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ فائدہ والا راستہ بتاتے ہیں تو مانتے نہیں، نقصان والے راستے پر چل رہے ہیں. اب یہ بات جو ہے کہ یہ مال اور اولاد میں نقصان، یہ تو بتانے کی بات نہیں. نوح علیہ السلام اللہ کے راستے کی دعوت دے رہے ہیں اور جو آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، بت پرستی میں مبتلا ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کا راستہ، شرک کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ کفر اور شرک کا راستہ جو ہے وہ مال اور اولاد کو نقصان پہنچانے والا راستہ ہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو قرآن ہی بتا سکتا ہے اور قرآن نے بتایا، ورنہ سائنس کے اس دور میں کیسے سمجھا جائے کہ صاحب مشرک جو ہے یا کافر وہ جان اور مال کے نقصان میں مبتلا ہے، اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک غرض ہے. مال ہے اس کی غرض ہے، اولاد ہے اس کی غرض ہے. دونوں کا حاصل جس کو میں غرض کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی چین اور سکون اور عافیت کے ساتھ گزرے. اولاد سے بھی یہ فائدہ اس کو ملنا چاہیے، مال سے بھی اس کو یہی حاصل اس کو ہونا چاہیے. اگر مال ہے مگر اس کو اس سے فائدہ نہیں پہنچ رہا، کیا فائدہ اس مال کا؟ وہ تو وبال ہے، مال نہیں ہے. اولاد سے چین اور سکون نہیں مل رہا ہے بلکہ اور تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، کیا فائدہ اس اولاد سے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جب کبھی بہت پریشان ہو جائیں اولاد سے، اس کی ناہنجاری سے اور اس کی سرکشی سے، تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس سے اچھا تو یہ تھا کہ تو نہ ہوتا. مطلب یہی ہوا کہ بھئی تیرے ہونے سے جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا، کم سے کم دل کو سکون ہو، راحت ہو، وہ نہیں پہنچ رہا، تو کیا فائدہ اس اولاد سے؟ اولاد اور مال کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو سکون ملے،
زندگی کا ایک یہ اصول سامنے آیا. اچھا صاحب، نمبر 2 اس کے ساتھ جو یہ جوڑیے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ 2 عالموں کے اندر ہے. تو میں جو نہیں مانتا نہ مانو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ زندگی جو ہے وہ 2 عالموں میں پھیلی ہوئی ہے. ایک یہ عالم دنیا کا ہے اور ایک عالم آخرت کا ہے. تو اب زندگی کا سکون اگر چاہیے تو دونوں جگہ چاہیے. ایک جگہ کا سکون نامکمل ہے، سمجھ میں آیا؟ دونوں جگہ کا سکون چاہیے، تب کہا جائے گا کہ زندگی کا سکون ہے. اب آئیے، مال جو ہے وہ ہے، مگر مال کا جو استعمال صحیح جگہ پر ہونا چاہیے تھا، اس کے جو اچھے نتائج نکلتے، جب آدمی اس سے محروم ہوتا ہے، اس دنیا کی زندگی میں ہو یا آخرت کی زندگی میں ہو، تو وہ مال وبال ہو گیا. دنیا کی زندگی میں مال کا اگر صحیح استعمال نہیں تو وہ بال کیسے بنتا ہے؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. میں اسلامی ایک نقطۂ نظر سے لاتا ہوں بات کو. کسی موقع پر گزر چکا ہے یہ کہ میں نے بتلایا تھا کہ وہ حدیث میں نے نقل کی تھی، السخی قریب من اللہ، قریب الی اللہ، قریب الی الناس، قریب الی الجنہ. اس کو لے لیجیے. سخی جو ہے مال خرچ کرتا ہے، اسی کو کہیں گے مال جو خرچ نہیں کرے اسے کون سخی کہے گا؟ مال خرچ کر رہا ہے اس کو سخی کہتے ہیں. اسلام کے نقطۂ نظر سے سخی اس کو نہیں کہتے کہ جو گانے میں، شراب میں، کباب میں مال خرچ کر رہا اس کو سخی نہیں کہتے، اس کو مسرف کہیں گے. وہ اسراف ہے، سمجھ، بلکہ تبذیر ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ جو بے موقع مال خرچ کرنے والے ہیں ان کو قرآن مبذر کہتا ہے. قرآن کہتا ہے تو شیطان کے بھائی ہیں، اس کو سخی نہیں کہتے اسلام میں. اسلام میں سخی اس کو کہتے ہیں کہ مال کو صحیح جگہ میں استعمال کر رہا ہے، یہ ہے سخی. اور جو صحیح جگہ استعمال نہیں کر رہا، نہ غلط جگہ کر رہا، وہ تو بخیل ہے، سب کے نزدیک بخیل ہے. اب سخی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سخی جو ہے وہ اللہ سے بھی قریب، لوگوں سے بھی قریب اور جنت سے قریب. اللہ سے قریب، جنت سے قریب ہے تو عالم آخرت کی بات ہے. لوگوں سے قریب جو ہے یہ کہاں کی بات ہے؟ سمجھ میں آیا؟ دنیا کی ہے کہ نہیں؟ چنانچہ ہم اور آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر ایسے آدمی کی عزت نہیں ہوتی کہ جس کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ کنجوس ہے. ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، دماغوں میں کس کی عزت ہوتی ہے؟ جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ یہ آدمی سخی. یہاں تک کہ میں کہتا ہوں، آپ اس پہ غور کریں. ایک آدمی مالدار ہے، ایک آدمی اس کے مقابلے میں مالدار نہیں ہے. مالدار بخیل ہے اور جو کم مالدار ہے وہ سخی ہے. دلوں میں عزت کس کی ہے؟ حقیقتاً جو دیکھا جائے یہی ہے وہ جو حدیث میں فرمایا، السخی قریب الی اللہ، قریب الی الناس، قریب الی الجنہ. تو مال ہے اور مال کا صحیح استعمال اگر ہو رہا ہے تو یہ لوگوں کے اندر بھی عزت والا، اللہ کے نزدیک بھی عزت والا اور جنت کا مستحق ہو گیا. اب اس کے اگر اپوزٹ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مال کا صحیح استعمال نہیں کر رہا اور کر رہا تو غلط جگہ کر رہا، اس کی نہ دنیا میں عزت، نہ اللہ کے یہاں اس کا مقام اور نہ جنت کا مستحق. تو مال جو ہے یہ وبال بنا کہ نہیں بنا؟ سکون کا ذریعہ کہاں بنا؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کا کوئی تجربہ ہو تو میں ایک اور بات بتاؤں. جانے دیجئے اس عزت اور ذلت کے مسئلے کو بھی. یہ ایک تجربہ آپ کو یقیناً ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. جب آپ مال کو اس جگہ خرچ کرتے ہیں کہ جہاں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا دین کا فائدہ ہے یہاں خرچ کرنے میں، آپ وہاں جب خرچ کرتے ہیں دل کو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، راحت مل رہی ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ مال آپ نے کمایا اور لے جا کر آپ نے ایسی جگہ خرچ کیا جہاں آپ کو یہ یقین ہے کہ یہاں خرچ کرنے سے دین کا فائدہ ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں. اس خرچ کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے. اس کے برخلاف آپ کتنا بھی خرچ کر دیں کسی جگہ کہ جہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ دین کا کوئی فائدہ نہیں، خرچ تو آپ نے کر دیا، ایک درجے میں خوشی بھی ہے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے کام، چلیے صاحب، مگر دل کو سکون نہیں. تو وہ مال جو ہے غلط جگہ استعمال ہونا دراصل وہ وبال ہے، صحیح جگہ استعمال ہونا وہ باعث سکون ہے. اسی طرح سے اولاد کا مسئلہ ہے. اولاد کو آپ نے سب کچھ بنا دیا، مگر نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سب کچھ بن جانے کے بعد وہ آپ کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. نہ آپ کو باپ کی نظر سے دیکھتا ہے، نہ آپ کی خدمت کرتا ہے، نہ آپ کو آرام پہنچانے کی کوئی کوشش کرتا ہے، آپ کی بات سنتا نہیں ہے، اپنے رستے پہ چل رہا ہے، قابل چاہے کتنا بھی بنا گیا ہو. لیکن اگر آپ کو اس سے راحت نہیں مل رہی،
وہ اولاد جو ہے نہ دنیا میں فائدہ مند اور نہ آخرت میں فائدہ مند۔ اس کے برعکس اسلام کیسی اولاد چاہتا ہے؟ اسلام وہ ایسی اولاد چاہتا ہے کہ دنیا میں آپ کی خدمت کرتی ہو، سمجھا، آپ کے حقوق ادا کرتی ہو، اور جب آپ اللہ کے یہاں چلے جائیں تو آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہو۔ اسی بات سے حدیث میں فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، دونوں چیزوں کو لا رہا ہوں، مال اور اولاد کو۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریۃ وولد صالح وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے سارے عمل اور ایکشن کا سلسلہ ختم۔ زندہ ہے تو کام کر رہا ہے، مرا ہوا آدمی کیا کام کرتا ہے؟ ختم ہو گیا سارا سلسلہ۔ نماز پڑھا کرتا تھا، نماز ختم ہو گئی۔ قرآن شریف پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھنا ختم ہو گیا۔ جاب کیا کرتا تھا، جاب ختم ہو گئی۔ کوئی بھی کام ہو زندگی تک ہے، زندگی ختم، کام ختم۔ فرمایا مگر 3 کام ایسے ہیں کہ مرے بعد بھی وہ چلتے رہتے ہیں، سمجھا، ان کو وہ ختم نہیں ہوتے۔ ایک تو ان میں ہے صدقہ جاریہ، بھائی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ دین کا بنا دیا، لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی اور چیز ایسی بنا دی کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مرنے والا مر گیا مگر یہ چیزیں چونکہ باقی ہیں، یہ اس کا عمل ہے جو چل رہا ہے، مال خرچ ہوا اس کے اندر، صدقہ، اسی لیے فرمایا صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز ہے علم، کہ آدمی چلا گیا، علم پیچھے چھوڑ گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ امام بخاری کو 1300 سال گزر گئے، 1250 سال، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی چلے گئے، صدیاں گزر گئیں، ان کا علم موجود ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کا کام زندہ ہے، صرف جسم ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تب یہ علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ عمل ختم نہیں ہو رہا ہے، جاری ہے اس کا عمل۔ تیسری چیز فرمائی ولد صالح یدعو لہ، اولاد کی تربیت کی، سمجھ میں آیا، اور دینی علم اور تربیت کے نتیجے میں وہ ایک نیک اولاد بنی۔ اس نیکی کا کیا تقاضا ہے کہ زندہ رہے تو خدمت کی، مرے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ یدعو لہ، وہ اولاد نیک کہ جو اس کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی رہے گی، دعائیں مغفرت۔ فرمایا یہ عمل ختم نہیں ہو رہا اس کا، نیک عمل جو اس نے کیا تھا کہ اولاد کو بنایا تھا۔ تو اس راستے پر چلنے میں مال بھی مفید ہوا، جو مال ملا تھا اس کو فائدے میں لگا دیا، اور اولاد بھی مفید بن گئی دنیا اور آخرت کے لحاظ سے۔ لیکن اس کے اپوزٹ جو ہوا کہ مال کمایا، غلط جگہ خرچ ہو رہا، اولاد کو سب کچھ بنا دیا مگر نیک نہیں بنایا، خدمتگار نہیں بنایا، دعا گو نہیں بنایا، یہ اولاد تو نقصان دہ ہو گئی، مال بھی نقصان دہ ہوا۔ تو کفر اور شرک کا راستہ جو ہے وہ دراصل مال اور اولاد کو نقصان دینے والا بناتا ہے، اور اسلام کا راستہ مال اور اولاد کو نفع والا بناتا ہے۔ یہ تو ہو گئی بالکل، میں نے ایک تجربے کی بات بتائی۔ اس سے آگے قرآن جو اور حدیث کیا کہتی ہے کہ قرآن آگے دیکھیے، اس سورت کے بعد جو سورت آ رہی ہے اس میں اس سورت کے اندر، اور وہی مناسبت بھی ہوگی آگے والی سورت کی اس سورت کے ساتھ۔ مناسبت کا مطلب کیا ہے؟ ایک سورت کے بعد دوسری سورت کیوں لائی جا رہی ہے، کوئی اور سورت کیوں نہیں آئی ہے؟ تو وہ اس کو کہتے ہیں ہمارے مفسرین کیا ربط، کیا ریلیشن ہے اس سورت کا دوسری سورت سے۔ تو یہی مضمون جو ہے وہ ریلیشن قائم کر رہا ہے۔ اس میں صفحہ 1628 آگے والی سورت جو ہے اس میں آیت آ رہی ہے نمبر 16 آیت، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اگرچہ یہ مضمون قرآن شریف میں اور جگہ بھی مختلف الفاظ میں آ چکا، مگر چونکہ قریب آ رہا ہے تو میں اسی کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں۔ فرمایا اگر یہ صحیح راستے پر چلتے رہتے مکے کے لوگ، فرمایا ہم ان کو خوب پانی سے سیراب کرتے۔ مکے کی زندگی میں پانی کی بڑی قیمت، اس زمانے میں خاص طور پر پانی جو ہے میلوں سے لانا پڑتا ہے، پانی کی قیمت ہے، جان کی قیمت نہیں مگر پانی کی وہاں قیمت ہے۔ اس وقت یہ بات کہی جا رہی کہ اگر یہ صحیح راستے پر چلتے رہتے مکے والے تو ہم ان کو بھرپور پانی سے ان کی مدد کرتے اور سیراب کر دیتے۔ پانی تو ایک چیز ہے، حاصل یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں ہم ان کو چین اور سکون اور مال اور دولت سے ان کو بھر دیتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب بات صاف ہو گئی، اللہ کے راستے میں چلیں تو اللہ مال دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، اور اس طرح دیتے ہیں کہ وہ زندگیوں میں سکون کا سامان بن جاتی، سمجھ میں آیا؟
اور اگر اللہ کے راستے پر نہیں چلیں تو اللہ سبحانہ و تعالی دیتے نہیں مال، اور جو دیتے ہیں وبال بنا کے دیتے ہیں، عذاب بنا کے دیتے ہیں، اس دنیا کی زندگی کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ یہ ہے وہ اسلام کا فلسفہ۔ اس لیے میں نے کہا تھا ہم الحمدللہ جیسے کیسے بھی مسلمان ہیں، تو ہمارے لیے تھوڑا بہت جو کچھ تجربہ ہے اس روشنی میں ان قرآن کی ان تعلیمات کو سمجھنا آسان ہے، لیکن جو سائنس کی روشنی میں سمجھنا چاہے اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ بھئی کافر کیسے اس کو مال کا نقصان ہے، اولاد کا نقصان ہے، ایک مومن کو مال کا اور اولاد کا کیسے فائدہ ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو بات میں نے بتائی اب اس کا سمجھنا آسان ہوا ہوگا۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قال نوح ربی، نوح نے کہا خداوندہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور بات مانی اس کی کہ جو ان کے مال اور اولاد میں نقصان کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور حق کے مقابلے میں انہوں نے بڑے بھاری چالیں چلی ہیں، یعنی ایسے ہی نہیں کہ خالی یوں کہہ کے بیٹھ گئے صاحب ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم نہیں آپ کی بات مانتے۔ اگر اتنا ہی ہو چلو بھائی تم اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش، بلکہ حق کے مقابلے میں ایسی تدبیریں اختیار کرنا، ایسی چالیں چلنا کہ ہم نے تو مانا نہیں مانا لیکن دوسرے بھی نہ مان سکیں، یہ ہے وہ چالیں، بھاری چالیں، اور یہ ہر زمانے میں چلی گئی۔ سمجھ میں آیا؟ ہر زمانے میں چلتے ہیں کہ حق کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ حق پیچھے رہ جاتا ہے اور جو ہے وہ اس کے مقابلے میں گمراہی آگے بڑھتی چلی جاتی۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، یعنی ہمارے جس کو کہتے ہیں ہم تو ڈوبیں سلم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو وہی کفار کا طریقہ ہے کہ بھئی ہم تو ہیں ہی بت پرست، مگر دیکھو دوسرے لوگوں سن لو، دیکھو اپنے ان طریقوں کو مت چھوڑنا، کسی کے کہنے میں مت آنا، یہ ملا لوگ جو ہیں بکتے رہتے ہیں مت ماننا ان کی بات کو، ہماری بات سنو، دیکھو ہمارے باپ دادا کا طریقہ یہ چلا آتا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اسی میں ہماری عزت، یہ ہمیشہ کا طریقہ ہے۔ وہی نوح علیہ السلام کی قوم بھی کہہ رہی، انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا خاص طور پر یہ بت جو ہیں بڑے بڑے وہاں کے، ود ہے اور سوا ہے اور یغوث ہے اور یعوق ہے اور نصر ہے، یہ بت جو ہیں بڑے بھاری بت، بڑی بڑی ان کے جو ہیں مندر بنے ہوئے ہیں، بھلا بتاؤ ان کو چھوڑ کر کے کیا نوح کی بات مان لی جائے گی؟ ہرگز نہیں مان سکتے۔ تو نوح علیہ السلام پھر آگے کہہ رہے ہیں وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیا ہے خداوندہ۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، خداوندہ بس اب آپ ان کے لیے جو بے راہ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اب آپ بے راہی رہنے کا فیصلہ کر دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی مت ماری گئی ہے، اب ان کو صحیح راستہ نہیں چاہیے تو آپ ہی کو کیا پڑی کہ ان کو مجبور کر کے صحیح راستے پر لائیں، آپ بھی فیصلہ کر دیجئے کہ جہاں مرنا چاہتے ہیں مر جائیں، یہ ہے اس کا حال۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی انہی خطاؤں کی وجہ سے، ان کی انہی غلطیوں کی وجہ سے آخر کو یہ غرق کر دیے گئے۔ یہی وہ مضمون ہے جس کے لیے اس سورت کو لایا گیا کہ کفار اور مشرکین مکہ جو ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نبی کے مد مقابل ہو، دیکھو نبی کے مد مقابل آنے والی قوموں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختلف جگہ سنایا گیا، فرعون تم سے زیادہ طاقتور تھا، تم سے زیادہ صاحب سطوت تھا، کیا ہوا؟ موسیٰ کا بگڑا کہ فرعون کا بگڑا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام انہوں نے آخر 950 سال تک محنت کی، لوگوں نے نہیں مانا، کس کا نقصان ہوا؟ چند ایک تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا اور بقیہ ساری قوم کی قوم جو ہے وہ غرق آب ہو گئی۔ فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کی خطاؤں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا اور جہنم میں ان کو داخل کر دیا گیا۔ یہ ادخلوا کا لفظ آیا ہے جس کا میں نے ترجمہ یہی کیا، آگ میں ان کو داخل کر دیا گیا۔ یہاں مفسرین دو باتیں کہتے ہیں، دونوں کی گنجائش ہے، یہ مت کہنا کہ یہ لوگ اپنی رائے چلاتے ہیں، تفسیر بالرائے کرتے ہیں، ایسا نہیں، قرآن کے الفاظ میں اور قرآن کی تعبیرات میں اس کو گنجائشیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ترجمہ اس طرح کیا جائے کہ مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے دنیا میں تو یہ عذاب آیا کہ پانی میں ان کو غرق کر دیا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، یوں ترجمہ کیجئے، داخل کر دیے گئے یہ نہ کیجئے، داخل کر دیا جائے گا۔ اگر یہ پاسٹ ٹینس یوز ہو رہا ہے، اس کا لفظی ترجمہ تو ہے کر دیے گئے، مگر ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ کر دیا جائے گا، اور یہ قرآن کی اپنی تعبیر ہے۔ قرآن قیامت کے بہت سے واقعات کو پاسٹ ٹینس سے بیان کرتا ہے، سمجھ میں آئے؟ اور میں بتلا چکا ہوں سارے موقعوں پر
کہ عربی کا یہ ایک طریقہ ہے عرب زبان کا اور فصیح اس کا قرآن کا خاص طور پر کہ جو چیزیں مستقبل میں فیوچر میں جن کا ہونا یقینی ہے ان کو فیوچر اور مستقبل کے صیغے سے نہیں لاتے بلکہ پاسٹ ٹینس سے لاتے ہیں. کیوں؟ اس کا یقینی ہونے کو بتانے کو. مثال کے طور پر آپ ناشتہ کر کے آئیں, اس میں کیا شک ہے؟ کر کے آئیں, سمجھ میں آیا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں بھئی, آپ تو ناشتہ کر کے آئیں یقینی ہے, لیکن آپ شام کو کھانا کھائیں گے یقینی ہے؟ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ فیوچر ہے. تو پاس جو ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے, فیوچر یقینی نہیں ہوتا. تو قرآن قیامت جو ابھی نہیں آئی ہے فیوچر میں ہے, اس کے واقعات کو پاسٹ ٹینس سے کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ اس کا یقینی ہونا معلوم ہو جائے. یہ اگرچہ ہے نہیں مگر ایسا ہوگا جیسے کہ پاسٹ ٹینس میں پاس میں کچھ چیزیں ہو چکی ہیں, اتنا یقینی ہے وہ. یہ قرآن کا معمول ہے. تو جب یہ ہے تو یہاں ہم ترجمہ اسی طرح کریں گے کہ دنیا میں تو عذاب آیا غرق کا اور آخرت میں ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. ایک رائے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں, یہ دنیا ہی میں دونوں عذاب ہیں کہ ان کو دیکھنے کے اعتبار سے تو یہ ہوا کہ ان کو گویا پانی میں غرق کیا گیا, لیکن پانی میں غرق کرنے کے ساتھ ان کو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آگ میں بھی جلایا. یہ دنیا میں ہوا. اس کا یوں کہیے کہ اوپر پانی اور نیچے آگ. اور یہ اللہ کو اس کی قدرت ہے. اللہ کو اس کی قدرت ہے کہ پانی آپ اب بھی تو دیکھتے ہیں بھائی سائنس کے اس دور میں کیا سمجھنا مشکل ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ ساتھ پانی کے اندر جو ہے وہ کرنٹ دوڑ رہے ہیں. تو اب وہ کرنٹ کیا چیز ہے؟ یہ کرنٹ وہ ہے کہ آپ اس سے گرمی حاصل کرتے ہیں, ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں, بڑے بڑے ٹربائن آپ چلاتے ہیں, بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں, یہ ساری چیزیں. تو پانی کے اندر اگر کرنٹ جو ہے وہ ہے تو پانی کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی آگ لگا دیں تو کیا مشکل بات ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں. آخر یہ جو پیٹرول سمندر کے اندر سے نکل رہا ہے آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ بہتی ہوئی آگ ہے. اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اوپر سے تو پانی کے اندر ڈبویا لیکن اندر سے پانی کے اندر سے جو ہے وہ آگ نکال اس میں ان کو جلایا. یہ سب ہوا. فرعون کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ فرعون کو غرق آب کر کے پھر ثم کا لفظ لائے, پھر ہم نے اس کو جہنم میں آگ میں جلا دیا. تو فرعون کے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ دنیا میں اس کو دونوں سزائیں ملی اور اسی طرح قوم نوح کے واسطے بھی. تو دونوں رائے ہیں مفسرین کے, واللہ عالم. فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا, فرمایا سو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں پھر کسی کو بھی تو مددگار نہ پایا. کہاں گئے وہ بت جن کو کہتے تھے کہ ان کو مت چھوڑنا؟ کوئی آیا کام اللہ کے مقابلے میں؟ تو اس لیے کہا جا رہا ہے مکے والوں کو کہ تم آج جن بت پرستی میں مبتلا ہو ان میں سے کوئی کام آنے والا نہیں, اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلے گی. وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اور نوح نے کہا خداوندہ زمین پہ اب کافروں میں سے کسی کو بستہ نہ چھوڑیے. کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, اس لیے کہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا اسی طرح دنیا میں تو حق کو فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ حق کو نقصان پہنچتا رہے گا. یہ آپ کے بندوں کو برابر گمراہ کرتے رہیں گے, اور یہی نہیں کہ زندہ لوگوں کو گمراہ کریں گے بلکہ حالات یہ بتلا رہے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ بھی فاجر پیدا ہوگی. ماں باپ کا اثر پڑتا ہے. اس لیے نسل در نسل یہ کفر چلنے والا ہے. اب ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت نظر نہیں آتی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں سے کہی دی بات؟ دو باتیں. ایک تو یہ کہ میں آپ بھی کہا کرتے ہیں جب آدمی کسی فیلڈ میں کام کرتا ہے اس فیلڈ کی بصیرت اس کو حاصل ہو ہی جاتی. ڈاکٹر صاحب بھی کسی مریض کو دیکھ کر کے اور علاج کرتے کرتے کہہ دیتے ہیں ایک موقع پر آ کر کے میاں بس اب دعا کرو اللہ ہی اس کو شفا دے سو دے, اب جو ہے یہ بچنے والا نہیں. کوئی لڑ بیٹھے ہوئے آپ کیسے کریں؟ آپ نے کیسے کہا؟ اور اگر اتفاق سے مریض مر گیا کوئی سو نہیں کرے گا جا کر ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ اس لیے مرا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مر جائے گا. کوئی نہیں کہتا. سب یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس فیلڈ کے ماہر ہیں, انہوں نے اس مریض کے حالات کو دیکھ کر کے کہا ہے, ان کے کہنے سے نہیں مرا اپنی موت بیماری کی وجہ سے مرا, لیکن ڈاکٹر صاحب نے تو صرف ہم کو اطلاع دی. سب یہ سمجھتے ہیں. جس فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے اس کو اس کی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام راہ حق کے جو ہیں ماہر ہیں. ظاہر ہے کہ جب حق کے راستے کے لیے ان کو بھیجا گیا, حق کے کام کے لیے بھیجا گیا, حق کے راستے میں ان کو زندگیاں گزری, کیا ان کو اتنی بھی بصیرت نہ ہوگی کس کے اندر کیا صلاحیت ہے اور کس کے اندر صلاحیت نہیں ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی فرما دیا تھا
نوح علیہ السلام سے، کہ کہا تھا کہ بس اب جو ایمان لا چکے، اب اس کے بعد اب تیرے اوپر اے نوح کوئی اب ایمان لانے والا نہیں. تو اللہ میاں نے پہلے فرما دیا تھا. اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی، اس اللہ کے فرمانے کے بعد، اس وحی کے بعد، خداوندہ جب یہ بات ہو چکی ہے تو اب کیا فائدہ ہے اس زمین میں ان لوگوں کو رکھنے سے؟ زمین بوجھل ہو رہی ہے اور کفر جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور حق کے راستے مسدود ہو رہے ہیں، اس لیے اب زمین کو پاک کر دیے تاکہ حق کے لیے راستہ کھلے. تو اللہ نے پہلے فرما دیا. تو دو باتیں ہو گئیں، ایک تو پیغمبر کی بصیرت، دوسرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی اطلاع. تو اس لیے یہ جو بد دعا کرنا ہے نوح علیہ السلام کا، یہ میں نے گزشتہ ہفتے ہی بتلایا تھا. نہ سمجھا جائے کہ کھٹ سے جو ہے انہوں نے بس کام کیا اور فوراً بد دعا کی. ایک تو 950 سال گزارے ہیں، اور دوسرے ایک اللہ نے فرما دیا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں. تب اس کے بعد نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اچھا، اسی واسطے علماء اس بات پر سب متفق ہیں کہ کسی آدمی پر اصلاح اور تربیت کے لیے محنت کرنی ہے، ضرور کرنا ہے. لیکن اگر بعد محنت کے یہ بات سامنے آ جائے کہ بھائی یہ ماننے والا نہیں، ساری کوششیں کر لی اب یہ ماننے والا نہیں، تو اب یہ نہیں کہ آپ اپنا وقت اس کے پیچھے لگا رکھیں، دوسرے لوگوں کو دیکھیں، اپنا وقت اس میں مت ضائع کریں. سمجھ آئے؟ ایک آدمی ہے، آپ اسکولوں میں جائیے، مدرسوں میں جائیے، یونیورسٹیوں میں جائیے، ایک لڑکا ہے جو پڑھتا ہی، ساری محنت کر لی استادوں نے، کاؤنسلنگ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، مگر وہ پڑھ کے نہیں دیتا. تو کیا کالج اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرتا رہے گا؟ آخر ایک مرحلہ آئے گا کہ وہ کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، اسکول جو بھی ہے، وہ کہتے تھے کہ بھائی خدا حافظ، اب آپ جائیے، آپ نہیں پڑھنا چاہتے، تم نہیں جاتے، ہم تمہارے والدین کو رپورٹ کی دیتے، تم پڑھنے والے نہیں ہو. ایک موقع پر آ کر فیصلہ کرنا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ سسٹم کو بچانا ہے، اپنے وقت کو اور اس سسٹم کو جو ہے ضائع نہیں کرنا. تو ٹھیک اسی طرح سے نوح علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ان کے رہنے سے، وقت ضائع کرنا ہے. جو صحیح لوگ تھوڑے ہوں گے ان کو لے کر کام چلا لیں گے، وہ کہیں اچھا ہے ان بدبختوں کو ساتھ لے کر چلنے سے. تو رب اغفر لی ولوالدی، خداوندہ میری مغفرت فرما دیجئے اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، اور جو میرے گھر میں داخل ہو ایمان کی حالت میں اس کی بھی مغفرت فرما دیجئے. اور ہر یوں، یہ تو ایک خصوصی بات ہوئی، اور عام بات یہ ہے کہ ہر مسلمان، تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما دیجئے. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور اب ظالموں پر تباہی کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ مت فرمائیے. یہ ظالم ہیں کہ جو ساری کوششیں انہوں نے ملیا میٹ کر دی ہیں. یہ ہے سورت کا آخر. بہرحال اہل مکہ کو یہی بتانا تھا کہ پیغمبر کے مد مقابل آنے کے بعد نتیجہ آخرکار اگر یہ نکلا کہ یہ بات کھل گئی کہ اصلاح کی ساری کوششیں فیل ہو جائیں تمہارے مقابلے میں، تو پھر اس وقت اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوا کرتا ہے. اس وقت سے پہلے موقع ہے کہ تم درست ہو جاؤ، سدھر جاؤ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو.